نہ صرف ہمیں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، بلکہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانا بھی نصیب ہے۔ امتی بہت ہیں، لیکن ہر ایک کے حصے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یوں خوشیاں منانا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے حضور کا امتی بھی بنایا، اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے محبوب کی خوشیاں منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ حضور کا امتی ہونا چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضور کا امتی ہونے کی دعائیں انبیاء کرام بھی مانگا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو وہ دیا ہے جو اللہ کی ذات سے اپنے دور کے انبیاء مانگا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جوان سالی میں زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ ان کی ایک دعا قبول فرمائے گا۔ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ میرے مولا اب مجھے دوبارہ بھیجنا تو اپنے اس محبوب کا امتی بنا کر بھیجنا جس کے تو نے ہم سے ڈنکے بجوائے۔ انبیاء مانگا کرتے تھے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات تو سن رکھی ہے نا، آئیے اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایسی خواہش کا تذکرہ ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی اور اس میں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تذکرے پڑھے، تو وہ اللہ کے حضور یوں گویا دعا گو ہوئے کہ مولا میں نے اپنی کتاب میں ایک امت کا ذکر سنا ہے کہ تیری امتوں میں ایک ایسی بھیجی امت بھی ہوگی کہ جو آنے میں تو سب سے آخری ہوگی، لیکن جنت میں تو سب سے پہلے انہیں داخل فرمائے گا۔ تو ایسی امت میرے مولا تو میری بنا دے۔ اللہ پاک نے جواب دیا نہیں موسیٰ، وہ امت تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو تیری کیسے بنا دے؟ پھر عرض کیا اچھا مولا، پھر ایک اور بات بھی پڑی ہے کہ ایک ایسی امت بھی ہوگی کہ جن کو تو نے اتنا کرم کیا ہوگا کہ ان پر مال فے بھی حلال ہوگا اور صدقات کا مال بھی کھانا حلال ہوگا، بلکہ تو اجر بھی دے گا، تو انہی کو میری امت بنا دے۔ فرمایا کہ یہ خوبی بھی میرے مصطفیٰ کی امت کی ہے، تجھے کیسے دے دوں؟ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، پھر عرض کیا مولا اچھا ایک اور تذکرہ بھی پڑا ہے کسی امت کا کہ کوئی ایسی امت بھی ہوگی جو گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ نہیں لکھے گا جب تک وہ اس کا ارتکاب نہ کر لے، اور جب ارتکاب کر لے گی تو ایک گناہ لکھے گا، اس کے برعکس وہ اجر کا فقط ارادہ کرے گی، ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہوگی تو نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ نیکی کر لے گی تو 10 نیکیاں لکھے گا۔ تجھے ایسی قوم سے پیار ہے مولا، ایسی قوم تو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک کہے گا نہیں، وہ امت بھی میرے محبوب کی ہے، وہ سب کیوں مانگتا ہے؟ یہ خوبی بھی اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھی ہے۔ پھر وہ عرض کرے گا مولا کریں گے کہ میں نے ایک اور خوبی بھی پڑھی ہے کسی قوم کی
ایک ایسی امت بھی ہے کہ جس کو تو پیدا فرمائے گا تو اسے پہلوں کا بھی اور بعد کا بھی سب علم دے دے گا. چل میرے مولا وہ میری امت بنا دے. اللہ پاک فرمائے گا کہ تو نے غور سے نہیں پڑھا, یہ خوبی بھی میرے محبوب کی امت مسلمانوں کی ہے. یہ جب سب سن چکیں گے اس وقت اللہ کے حضور عرض کریں گے میرے مولا اگر ساری خوبیاں تو نے اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے رکھی ہے, پھر اس موسیٰ کو بھی مصطفیٰ کا امت ہی کرتے ہیں. پھر مصطفیٰ کو محبوب کی امت سے باہر کیوں رکھا ہے؟ جو خوبی رکھی ہے وہ مصطفیٰ کی امت کے لیے رکھی ہے, تو موسیٰ کو امت سے باہر کیوں رکھا ہے؟ پھر موسیٰ کو ہی اس امت میں سے کرتے. تو حاضرین محترم, کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی امت میں سے پیدا کیا کہ جو اللہ کے محبوب کی امت ہے, اور جس محبوب کا امتی ہونے کی خواہش انبیاء بھی کیا کرتے تھے. لیکن یہ اللہ پاک نے یہ خوش قسمتی آپ کے نصیب میں رکھی, ہمارے نصیب میں رکھی, اور قیامت تک آنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے نصیب. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا اور تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور پیمانہ حق ناپیمانہ حق نازل کیا تاکہ لوگوں میں عدل قائم کرے. یعنی اس مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے کثیر تعداد میں انبیاء بھیجے اور ان انبیاء کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا, واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ واضح نشانیاں انبیاء کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ بلا تشبیہ و بلا مثال اس مسئلے کو دنیا کی مثال سے پہلے سمجھتے ہیں. کوئی بادشاہ ہو, کوئی شہنشاہ ہو, وہ جب کسی مملکت میں, کسی علاقے میں, کسی خطے میں اپنا سفیر بھیجتا ہے, اپنا نمائندہ بھیجتا ہے, تو وہ اس نمائندے کو, اس سفیر کو جسے وہ بنا کر بھیجتا ہے, اسے وہ کیا نشانیاں دے کر بھیجتا ہے کہ دیکھنے والا اس کا احترام بجا لائے, جو وہ کہے اسے بادشاہ کی ہی بات تصور کیا جائے, اس کی بات میں وزن ڈال کے بھیجتا ہے, اس کو طاقتور کر کے بھیجتا ہے تاکہ اس سفیر کی عزت میں ہی بادشاہ کی عزت ہے. کہتے ہیں نا کہ کسی بادشاہ کا کوئی سفیر آپ کے پاس آئے اور کوئی ملک اس کی عزت بجا نہ لائے تو اس کو ملک کی توہین تصور کیا جاتا ہے. یعنی کوئی ملک فار ایگزامپل پاکستان کے کسی سفیر کی عزت نہ کرے تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, اسے پاکستان کی توہین شمار کیا جاتا ہے, کیونکہ ملک پاکستان میں, حکومت پاکستان نے اس سفیر کو یہ عہدہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کی عزت, پاکستان کے وقار اور پاکستان کے وسائل, پاکستان کے احترام اور ہر شے کا محافظ اور نمائندہ ہے. اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو کہا کہ یہ زمین پر میرے خلیفہ ہیں, انہیں نبی بنایا. لغتی کتب میں نبوت لفظ کے بہت سے معنی اور مطالب آئے ہیں. ایک لفظ سفارت بھی ہے, ایک معنی نبی کا سفیر ہونا بھی ہے. تو یہ تو دنیا کے سفیر ہیں, ان کو سفارت دیتے ہوئے کتنا طاقتور کیا جاتا ہے.
تو جسے خدا اپنا سفیر بنا کر دنیا میں بھیجے تو ذرا سوچیں اسے کتنا طاقتور کرتا ہو، اس کے احترام کو کتنا انشور کرتا ہوگا، اس کی تعلیم کو کتنا انشور کرتا ہوگا، اور کتنا تقاضا رکھتا ہوگا کہ اس کا احترام بجا لایا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی توقیر کی جائے، اس کی عصمت کا خیال کیا جائے، اس کی ناموس کا خیال کیا جائے، کیونکہ وہ ناموس سفیر کی نہیں ہے، وہ خدا کی ناموس۔ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا ناموس رسالت، تو اس سفارت کے قانون کو سمجھے، وہ فقط ناموس رسالت کی بات نہیں ہو رہی، وہ خدا کے ناموس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب